إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے اور اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے. اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم پہلے اس کی تصدیق کر لو، اس کی چھان پٹک کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور اس کے بعد پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو. میرے عزیز دوستو، بھائیو، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ اگرچہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن حقیقت میں اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہے اور ہمارے ذاتی اور سماجی اور ہمارے دینی مسائل کی حل کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے. سب سے پہلے ہم اپنی بات کو بیان کرتے ہیں کہ ذاتی طور پر یہ بہت فائدہ مند ہے. آپ یاد رکھیں کہ سنی سنائی باتوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے وہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے. یعنی کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں. آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، کسی نے آپ سے بیان کر دیا، آپ نے کوئی اس پر تحقیق نہیں کی، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. ذاتی طور پر اس طرح سے پریشان ہوتا ہے کہ اس کا ذہن تشویش میں پڑ جاتا ہے، ٹینشن اس کی بڑھ جاتی ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا، فلاں نے میرے سلسلے میں ایسا کیسے کر دیا. وہ اسی بات میں بیچارہ پریشان رہتا ہے، ذہنی طور پر بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے اور یہی چیز اس کے اندر کو کھائے جاتی ہے. بسا اوقات وہ اپنی زبان سے کہہ نہیں پاتا لیکن چونکہ اس نے ایک بات سنی اور اسی پر بھروسہ کر لیا اور بس اسی کو اپنے ذہن میں لے کر پھر رہا ہے. قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے جو انسانوں کا خالق ہے، سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس طرح کی باتوں پر بھروسہ مت کرو. شیطان تو چاہتا یہی ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض کو، نفرت کو، دشمنی کو پیدا کر دے. تم ایک دوسرے سے کٹ کے رہو اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے رہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑھتے رہو اور کڑتے رہو اور اپنے آپ کو پریشان رکھو. شیطان تو یہی چاہتا ہے. لہذا
ذاتی طور پر ہر آدمی کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی معاملہ آئے، کوئی بات آئے، تو اس کی جڑ تک جائے، اس کی تحقیق کرے، اور جب تک اس پورے مسئلے کو حل نہ کر لے اس وقت تک وہ اس پر بھروسہ نہ کرے۔ لہذا یہ بات فرما دی گئی اور یہ بات پوری سچائی کے ساتھ بیان کر دی۔ اب دوسری چیز معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ عزیزان گرامی، معاشرے کے لیے، معاشرے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے گھر سے ہوتی ہے، جہاں پر دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور ملتے ہیں۔ شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی کا آپس میں ملنا، اور سسرالی رشتہ دار اور ادھر اپنے گھر کے لوگ، یہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد اس کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر سے اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اس خاتون کو، جو بیوی ہے، جو گھر کے اندر آئی ہے، اگر اس کو ٹوک دیا کسی نے، اس کی ساس نے اس کو ٹوک دیا، یا اس کی نند نے اس کو ٹوک دیا، یا اس کے دیور نے اسے ٹوک دیا، یا گھر کے کسی دوسرے بزرگ نے یا چھوٹے نے ٹوک دیا، تو وہ اس کو اپنے اوپر توہین سمجھ لیتی، اپنی بے عزتی سمجھ لیتی، اور پھر شیطان مردود اس بات کو اور زیادہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اب یہ شک اور شبہے کا بیج وہ ذہن کے اندر شیطان نے ڈال دیا۔ اب کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ اسے اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو خوب شیطان مردود بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ بسا اوقات یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتے ہوتے ایک بڑی بات بن جاتی ہیں، اور گھر کے اندر ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ بسا اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بسا اوقات خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ سب ہوا شیطان مردود کے ایک ذہن میں چھوٹا سا شک اور شبہ ڈالنے کی بنیاد پر کہ اس گھر میں میری تو کوئی ویلو نہیں ہے، میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، یہ جملہ جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو اگر ساس کے ذہن میں ہے، بہو نے مان لیجئے کوئی اس کی بات نہیں مانی، یا اس کی بات کو کسی دوسرے طریقے سے کر دیا، اب وہ یہ سمجھ لیتی کہ میری تو کوئی ویلو نہیں رہ گئی، میری تو اس گھر کے اندر کوئی عزت نہیں رہ گئی، اور اسی طریقے سے سارے افراد دھیرے دھیرے سوچ لیں۔ یہ جو ایک شک اور شبہے کا بیج ہوتا ہے، یہ انسان کے پورے معاشرے کو، پورے گھر کو تباہی کے کگار پہ لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اور ذہن کو صاف رکھنے کے بعد اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ اس کی تہ تک جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں اور دیکھیں، ساس یہ دیکھے کہ کیا واقعی میری کوئی عزت نہیں ہو رہی ہے، اور بہو یہ دیکھے کہ کیا واقعی ساس مجھے ہمیشہ میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت صاف طریقے سے بات ہمیں عرض کر دینی ہے کہ گھروں کی بنیادیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو گھر مضبوط ہوتا ہے، اور گھر کی بنیاد جب کمزور ہوتی ہے تو پھر گھر کمزور ہوتا ہے۔ جب شادی بیاہ ہوئی اور گھر کے اندر رہنا سہنا شروع ہوا، اب اگر یہیں سے بنیادیں کمزور ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رہے، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رہے، اور پہلے ہی دن شیطان لوگوں کے ذہن کے اندر ڈال دے، تو یہ پھر رشتہ آگے چل نہیں پاتا اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے ذہن کو اس بات سے صاف کرنا کہ شیطان مردود اس ذہن پر حملہ نہ کرنے پائے، اور معاملے کی تحقیق کرنا، معاملے کی گہرائی تک پہنچنا۔ بسا اوقات شوہر اپنے گھر کے اندر آیا اور اس کی بہن نے روتے ہوئے کچھ بیان کر دیا، یا اس کی ماں نے روتے ہوئے بیان کر دیا، اب وہ جذبات میں آ گیا اور غصے میں آ گیا، اور پھر وہ نادانی کر بیٹھا، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ تم جو ہے جہالت کے ساتھ نقصان کر بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں اس پر شرمندگی ہو۔ فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم نے جذبات میں، غصے میں آ کر بغیر معاملات کی تحقیق کیے ہوئے فیصلہ کر دیا۔ تمہارا کام تو یہ تھا کہ دونوں طرف کی باتیں سننا چاہیے تھیں، اور سننے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے سماج بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں،
گھروں کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ رشتہ خواہ کیسا بھی ہو، بھائی کا رشتہ ہو یا باپ کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو یا بہن کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ ہو یا بچوں کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات کا رشتہ ہو، جو بھی رشتے ہوں وہ مضبوط بنیاد پر قائم ہونے چاہیے اور ان کے اندر محبت اور بھروسہ، یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے کہ ان رشتوں کو یہ خراب کرنے والا نہ بنائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی شک اور ذرا سا شبہ وہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا کبھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، جب کوئی ایسی نوبت آئے تو گھر کے باہر آ جائیں، مسجد کے اندر چلے جائیں، وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کے سامنے مسئلے کو حل کریں، اس سے دعا مانگیں کہ پروردگار یہ میرے گھر کے اندر آج یہ مسئلہ پیش آ گیا، اے اللہ تو اس کو دور کر دے، میرے ذہن کے اندر ڈال دے کہ میں کیا کروں، یہ معاملہ طے کر لیں، غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ لہذا یہ تو ہوئی ذاتی طور پر، دوسرا ہوئی سماجی طور پر، اور سماجی طور میں اس گھر سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خاندان کے معاملات آ جاتے ہیں، دوستوں کے معاملات آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آ کر کان میں کچھ پھونک دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں تو آپ کو ایسا کہہ رہا تھا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دی، اور آدمی اسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، اسی کو مان لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس وقت وہ کچھ نہیں بولتا، لیکن دل کے اندر ایک بیج تو پڑ گیا جو آگے چل کر ایک تنا آور کی درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب کبھی کسی اور مرحلے پر جب اس سے بات چیت ہوئی تو وہ اندر کا پڑا ہوا بیج اور وہ فساد وہ اب پھوٹ پڑا اور ذرا سی بات پر لڑائیاں ہو گئی۔ وہ پہلے کا ڈالا ہوا معاملہ اب جا کر سامنے آیا اور معلوم ہوا کہ خاندان ٹوٹ گئے، دوستیاں ٹوٹ گئیں، شک کی بنیاد پر، شبہے کی بنیاد پر، کانا پھوسی کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی بات ادھر سے ادھر پہنچانے کی بنیاد پر۔ وہ تو کہے کہ صاحب ہم نے کسی برے نتیجے سے تو نہیں کہا تھا، ہم نے بس اس طرح سے بات کہہ دی کہ آپ کو معلوم ہو جائے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ذرا سا معاملہ، ذرا سی بات آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، ذہن کے اندر کیسے کیسے وسواس ڈال دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپس میں دشمنی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، 2 ایمان والے ایک دوسرے سے مل کر نہ رہیں، ان کے ذہن پر اس قدر ٹینشن سوار کر دی جائے، گھر کے اندر اس قدر پریشانیاں ڈال دی جائیں کہ وہ اسی میں الجھا رہے اور دین کے نام پر وہ بالکل بیکار ہو جائے۔ اس کا عقیدہ درست ہے، اس کے معاملات درست ہیں، اس کا دین درست ہے، اب یہ شخص تو مرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہے، لہذا شیطان مردود ناچ رہا ہے غصے میں اور وہ سوچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے یا میاں اور بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے جائیں، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں یہ بات سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر میں اپنا تخت لگاتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے جو چھوٹے موٹے شیطانچے ہیں جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، وہ اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور وہ کسی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم نے شوہر اور بیوی میں جھگڑا ڈال دیا۔ بس یہ بات سن کر وہ مردود ابلیس خوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کام اچھا کیا۔ 2 مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ڈال دینا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ایک دوسرے سے بھاگنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اب وہ ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے لگے،
پہلے اچھائی کے ساتھ نام لیتے تھے، اب برائی کے ساتھ نام لینے لگے، پہلے ہر پریشانی میں کھڑے ہو جاتے تھے، اب اس سے دور بھاگنے لگے۔ یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ محبت کی اس دیوار کو توڑ دیا جائے اور مسلم معاشرے کے اندر یہ ڈاکہ ڈالا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا جائے۔ لہذا اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی دوستیاں نہ ٹوٹنے پائیں، آپ کے خاندان نہ ٹوٹنے پائیں، رشتہ داریاں نہ ٹوٹنی پائیں، گھر کے اندر کا ماحول نہ بگڑنے پائے، آپ کی رشتہ داریاں نہ ٹوٹنے پائیں، اس کا خاص خیال رکھیں اور شک اور شبہے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ بالکل نہ کریں۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت غور کرنے کے ساتھ معاملات کی تہہ تک پہنچے۔ یہ ہماری بات کا دوسرا حصہ ہوا۔ پہلا حصہ ذات سے متعلق تھا، دوسرا حصہ سماج سے متعلق تھا، اب تیسرا اور سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ وہ دین سے متعلق ہے۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اب یہ قریب میں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک طوفان مچ جاتا ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، کربلا کے واقعات کو کس طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے کے پورے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریر ہماری موجود ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور سنیں۔ اس کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں، یہ تو پہلے جاننا چاہیے۔ اب مختصر چند لفظوں میں ہم آپ کو ایک بات بتائے دیتے ہیں، جو بات ہے جڑ کی، وہ یہی قرآن پاک کی آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی بنیاد پر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں اس پر شرمندہ ہو۔ اب آپ سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا، تو جو دین کے دشمن تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، پہلے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنے کی کوشش کی، جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کے رسول پر پورا دین مکمل کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حالت میں تشریف لے گئے کہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اب جب یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول یہاں سے تشریف لے گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب جو دشمنان اسلام تھے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہا ہے کہ اب اس دین کو کیسے برباد کریں۔ یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی اس دین کے اندر داخل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کو کیسے روکا جائے، اس دین کو کیسے مٹایا جائے، کیسے؟ اب شیطان مردود کی چالیں شروع ہو گئی، جو چاہتا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں، جنت میں جانے والا کوئی نہ بنے، سارے کے سارے لوگ مشرک ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے نافرمان ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اللہ کے گستاخ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں، وہ یہی چاہتا ہے۔ اب لوگوں کو کیسے لایا جائے؟ لوگ تو دین کے اوپر جمے ہوئے ہیں، دین کے اوپر شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے اور صحابہ کرام تو اس قدر مضبوط ہیں دین میں، اب کیا کیا جائے؟ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ صحابہ کو آپس میں لڑا دیا جائے، وہ پھر اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ دین برباد نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لڑتے بھی ہیں تو معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں، تو پھر دین تو نہیں برباد ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو وہ روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کتاب ہے، اس کا جو مقدمہ لکھا ہے انہوں نے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ لکھا ہے، جو بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ایک شخص آتا ہے بڑا جبہ و دستار پہنے ہوئے، بڑی آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، اور آ کر لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے اس کا یہ جملہ سنا، انہوں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اس کی طرف سے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، جیسے ہی انہوں نے چہرہ موڑا تو سارے لوگ ادھر سے مڑ گئے، اور وہ شخص تنہا رہ گیا۔ وہ وہاں سے چیخا اور کہنے لگا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آپ اپنا چہرہ موڑے لے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا مہ، چپ، بالکل خاموش۔ لقد كان علی زمان اذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد ارتفعت الیہ اعیننا واصغت الیہ آذاننا فلما رکب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم هاتوا اسنادکم۔ انہوں نے کہا چپ رہو، بالکل خاموش رہو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی کہتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم لوگوں کے آنکھیں اچک جاتی تھیں، کان کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے تم جیسے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات قال رسول اللہ کہہ کر بیان کرنی شروع کر دی، تو اب ہم کہتے ہیں من انتم، تم ہو کون؟ ہاتو اسنادکم، اپنی سند بیان کرو۔ پہلے سند تو پہ تم ہو کون؟ تم نے کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ تم نے کیسے کہہ دیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا؟ ارے تم ہو کون؟ اپنی سند بیان کرو۔ اور آپ کو ہم اطلاع کے لیے آپ کی عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ آج حدیث رسول کو پیش کرنے والے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، وہ چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا وہ بھی محفوظ، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتیں پہنچائیں وہ بھی محفوظ۔ آج جب آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے تعلق سے، محرم کے تعلق سے، کربلا کے تعلق سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے، سیدنا عثمان غنی کے تعلق سے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو آپ کو نظر آئے گا بے شمار جھوٹ پھیلایا گیا ہے ان لوگوں کا نام لے لے کر۔ اللہ کے رسول کا نام لے کر جھوٹا دین پیش کیا گیا، صحابہ کرام کا نام لے کر جھوٹی باتیں پیش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی۔ دین تو محفوظ ہے لیکن اسے پڑھنے والے نہیں ہیں، اس پر تحقیق کرنے والے نہیں ہیں۔ سچ اور جھوٹ دونوں موجود ہیں لیکن اس کو جاننے والے، پرکھنے والے نہیں۔ آج حدیثیں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور حدیث کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ انہی حدیثوں کی کتابوں میں، ابو داؤد میں ہو یا ترمذی میں ہو یا ابن ماجہ میں ہو، باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی منکر ہے، اس کا راوی جھوٹا ہے، اس کا راوی صحیح نہیں ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا۔ آج افسوس یہ ہے کہ جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، سچ کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تاریخی روایتیں خوب پھیل رہی ہیں اور حدیثیں کنارے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں کنارے پڑی ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جھوٹے سچے قصے، کہانی، باتیں خوب پھیل رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی شکل بگڑ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں یہی آپ سے کہہ سکتا تھا اس مختصر سے موقع پر کہ دین یا تمہارے اپنے معاملات ذاتی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، گھریلو ہوں یا دین کے ہوں، بلا تحقیق نہ لیں، تحقیق کر لیں، دیکھ لیں۔ اگر آپ نے ذاتی طور پر تحقیق نہیں کی تو خود پریشان رہیں گے،
معاشرے کے طور پر تحقیق نہ کی تو تمہارا گھر اور تمہارا خاندان اور تمہارے دوست احباب ٹوٹ جائیں گے، اور دین کے معاملے میں تحقیق نہ کی تو گمراہی تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی اور ہدایت کہیں دور کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو قبول فرما اور ان باتوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جڑوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تحقیق کے ساتھ معاملات کو برتنے کی اور لینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔